رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، ان کا مقصد قرآن پڑھنا ہوتا ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، اور ان کی نیت قرآن کو سیکھنا سکھانا ہو، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ اس حدیث میں آپ نے بتایا کہ اللہ ان پہ 4 انعام نازل کرتا ہے۔ پہلا انعام، نزلت علیہم السکینہ، ان کے دلوں پہ سکینت نازل ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو دل کے اندر ایک خاص کیفیت محسوس ہوگی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اور اللہ کا قرآن سن کے، جو کسی اور محفل میں آپ کو نہیں ملے گی۔ وہی سکینت ہے، ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان پہ چھا جاتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، عرش پہ مستوی رب عظیم اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں یہ چاروں ہی انعام اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ ایک اور حدیث میں آپ یوں بھی بیان فرماتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فضلا، اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین کے علاوہ ہیں، ان کا صرف ایک کام ہے، سیاحین راؤنڈ لگاتے رہتے ہیں، فضلا، وہ فرشتے کرامن کاتبین کے علاوہ ہیں اور بڑی منزلت مرتبت فضیلت والے، یلتمسون مجالس الذکر، وہ تلاش کرتے رہتے ہیں دین کی باتیں کہاں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر کہاں پہ ہو رہا ہے۔ جب ان کو ایسی کو محفل مل جاتی ہے تو ایک دوسرے کو پکار کے کہتے ہیں کہ آؤ، تمہیں اپنی منزل اور مقصد مل گیا ہے۔ تو وہ فرشتے وہاں پہنچ جاتے، پہنچ کے اتنی زیادہ تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں کہ امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں تک چلے جاتے ہیں۔ پھر جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ تعریف کر رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ آپ کی عظمت بیان کر رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ جنت مانگ رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ طویل حدیث ہے۔ اللہ آخر میں ان سے کہتا ہے، اشہدو، اے میرے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں، ان فیہم رجلا خطاء، ان میں ایک بندہ بہت گناہگار بھی تھا، اور اس کی نیت بھی یہ نہیں تھی کہ میں نے اس مجلس میں شامل ہونا ہے۔ جاء لحاجۃ، وہ اس مجلس میں اپنے کسی کام سے آیا تھا لیکن وہ بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
هم الجلساء لا يشقى لهم جلیس، وہ جو میری خاطر میری عظمت، میری تسبیح، میری تحمید، میری تمجید بیان کر رہے تھے، جو مجھ سے جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ لوگ مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بھی آ کے بیٹھ گیا تھا میں اس کو محروم واپس نہیں لوٹا سکتا، میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ مل بیٹھنا محبت اللہ کی خاطر اور دین کی خاطر، اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ یہ یاد رکھیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اپنی جگہ پہ ان کا بہت مقام ہے، لیکن سوشل لائف میں اور سماجی زندگی میں اور حقوق العباد میں ان سے بھی مضبوط ترین چیز، جسے اللہ کے نبی نے اوثق عر الایمان کہا ہے کہ ایمان کی کڑیوں میں سے مضبوط ترین کڑی جو معاشرے کو توانا اور مضبوط رکھتی ہے، متحد رکھتی ہے، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں، یہ بھی ہیں، لیکن ان سے بھی مضبوط جو چیز ہے وہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے، اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر نفرت کرنا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، کل ہم نے یہ جانا تھا کہ معاشرے میں قتل و غارت کیوں ہوتی ہے اور قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ اس میں ہم نے یہ پہچانا، جہالت، لوگ واقف نہیں ہوتے کہ ایک بندہ مومن کی عزت کیا ہے، یہ وجہ بھی ہوتی ہے۔ ہمارا عدالتی نظام، یہ وجہ بھی ہے۔ غصے پہ کنٹرول نہ کر پانا، یہ وجہ بھی ہے۔ خاندانی جھگڑے، یہ وجہ بھی ہے۔ وراثت کی تقسیم نامنصفانہ، یہ وجہ بھی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، محبت کیسے بڑھ سکتی ہے، پیار اور الفت کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے 5 باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اہل ایمان کا رشتہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی۔ تم اپنے 2 بھائیوں کی صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈر کے رہا کرو۔ تم یہ کام کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر یوسی میں، ہر جگہ پر درد مند کچھ ایسے افراد ہونے چاہیے جن کا ایک مشن ہو کہ ہم نے لوگوں کو آپس میں جوڑنا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا، اور اختلاف ہو جانا فطری چیز ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہو نہیں سکتا، ہو سکتا ہے۔ ہم انسان ہیں، آپس میں رہتے ہوئے غلط فہمیاں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جب کوئی اختلاف ہو جائے
تو اسے پرایا جھگڑا سمجھ کے وہ لوگ جو ذمہ دار ہوں اس علاقے میں، اللہ نے جن کو مقام دیا ہو مالی لحاظ سے، زمین کے لحاظ سے، جائیداد کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، جو بندہ اس میں جیسے جیسے کردار ادا کر سکتا ہو، شریعت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے، لڑائی کسی کی ہو بے چین وہ ہو جاتے ہوں، جھگڑا کسی کا ہو بے تاب وہ ہو جاتے ہوں، قتل کسی کا ہو نیندیں ان کی اڑ جاتی ہوں، مسئلہ کہیں اور ہوتا ہو لیکن وہ پریشان ہو جاتے ہوں کہ ان کی لڑائی جھگڑا یا اختلاف کیوں ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک ذمہ دار کا جھگڑا ذمہ دار اچھے طریقے سے نمٹا سکتا ہے، ایک اچھے خاندان کا جو معزز سمجھا جاتا ہے اس کا جھگڑا معاشرے کے اندر وہی لوگ نمٹا سکتے ہیں جن کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہوا ہے۔ تو جس کو اللہ نے جتنا مقام دیا ہے اس کی اس حساب سے اتنی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ میں اس معاملے میں کیا صلح کروا سکتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے پڑوس میں جو بستی تھی وہ قباء کی بستی تھی، جہاں سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی، اور مسجد قباء جس کی سب سے پہلے آپ نے بنیاد رکھی تھی، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ پرانا دور تھا تو ان کو پتھر ہی ملے، انہوں نے اکٹھے کر لیے، ایک دوسرے کی طرف پتھر پھینکنا شروع کر دی، حتی تراموا بینہم بالحجارہ، پتھر ہی پھینکے انہوں نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ قباء والے تو لڑ پڑے ہیں اور پتھر پھینک رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کہا آؤ ان کی صلح کراتے ہیں۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہاں ڈیرے دار بندہ ہے عبداللہ بن ابی، لوگ اس کی بڑی مانتے ہیں، ظاہر ہے ڈیرے والا تھا، ذمہ دار تھا، پہلے ہم اس کے پاس جاتے ہیں تاکہ اس کو بھی صلح میں شامل کیا جائے نا، یا اس سے بھی بات کی جائے کہ آپ بھی کوئی کردار ادا کریں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی تو پرلے درجے کا منافق تھا، لیکن دنیا داری کے حساب سے اللہ نے اس کو کچھ دنیا کا مقام تو دیا ہوا تھا، ڈیرا تو اس کا چلتا ہی تھا۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے تو اللہ نے وہ بھی ایک دن اس کو دکھایا تھا کہ ساری برادریوں نے اکٹھے ہو کے طے کر لیا تھا کہ ہم پگڑی اس کے سر پہ باندھتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی تشریف لے آئے اور وہ حسد کے اندر مبتلا ہو گیا اور منافقت میں چلا گیا، لیکن بہرحال ڈیرے دار بندہ تھا۔ تو آپ نے کہا چلیں اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ چلے گئے، فوری طور پہ عموماً سفر تو اونٹ پہ کیا جاتا ہے، گھوڑے پہ کیا جاتا ہے، آپ گدھے پہ بیٹھ کے چلے گئے، گدھے پہ بیٹھ کے چلے گئے۔ وہ ایسا بدبخت تھا، راستے میں کیچڑ والی جگہ بھی تھی، تو گدھے کے وہاں پہنچوں لگ گئے ہوں گے۔ جب آپ اس سے بات کرنے لگے تو وہ کہنے لگا ذرا اپنا گدھا پیچھے کرو، مجھے اس سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سے کہنے لگا، ایک صحابی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا لریح حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، اللہ کی قسم ہے اللہ کے پیغمبر کے گدھے کے جسم سے جو سمیل آ رہی ہے تیرے اپنے جسم سے ہمیں زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ برادری برادری ہوتی ہے، بعض لوگوں کے دل میں برادری کا جوش جب آتا ہے تو بعض دفعہ ایمان کو بھی بھول جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی کی برادری کا ایک بندہ تھا، وہ جوش میں آ گیا، کہنے لگا تو کون ہوتا ہے ہمارے سردار کو یہ کہنے والا؟ اب چلے تو تھے قباء والوں کی لڑائی ختم کرنے، تو یہاں نئی شروع ہو گئی۔ اس کی برادری کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے کہ ہمارا سردار ہے، ڈیرے دار ہے، اس سے کیوں بات کی ہے؟ ادھر سے
اس کے خاندان کے دیگر صحابہ بھی کھڑے ہو گئے کہ اس نے بات ہی بڑی غلط کی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اتنی لڑائی ہوئی، ضرب بالجرید والنعال والایدی، چھڑیاں بھی نکل آئیں، سوٹیاں، ڈنڈے، جوتے بھی پکڑ لیے انہوں نے، اور ہاتھا پائی بھی ہوئی، تینوں چیزیں ہوئیں۔ جس کو سوٹا ڈنڈا ملا وہ لے آیا، جوتے تھے تو وہ چلائے، ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اس موقع پہ پھر یہ آیت مبارکہ اتری تھی، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تم تو ایمان والے ہو، تمہارا رشتہ تو ایمان کا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو ہی گیا ہے تو ان کی بھی صلح کروا دیں۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صلح کا عمل اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے پیغمبر خود اس کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صلح کا عمل اتنا عظیم ہے کہ آپ کو منافق بندے کے ڈیرے پہ جانا پڑا تو وہاں بھی چلے گئے کہ چلیں یہ اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو اس کو تیار کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افلا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسا کام بتاؤں، بے افضل من الصلاة والصدقة والصیام، جو نفلی نماز، نفلی روزوں اور نفلی صدقات سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، آپ بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین، صلح کرانا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ اکثر خفیہ میٹنگیں اللہ کہتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ خفیہ میٹنگیں تین قسم کی اچھی ہوتی ہیں۔ ایک وہ میٹنگ جس کے اندر یہ مشورہ کیا جائے فلاں نیکی کا کام ہے، ویلفیئر کا کام ہے، صدقہ و زکوٰۃ کا کام ہے، وہ ہم نے کیسے کرنا ہے، او معروفن، یا یہ میٹنگ کی جائے نیکی کیسے عام کرنی ہے، یا تیسرے نمبر پہ جس کا ایجنڈا یہ ہو کہ صلح کیسے کرانی ہے۔ پھر اللہ نے کہا ان تینوں میں سے جو بھی میٹنگ ہوگی اور اللہ کی خاطر ہوگی فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس میٹنگ میں بیٹھنے والوں کو بڑا اجر نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کا بڑا اجر کتنا ہوگا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ صلح کا عمل اتنا خوبصورت اور عظیم ہے۔ امام کائنات علیہ السلام پوری زندگی میں دو موقع ایسے آئے ہیں کہ آپ فرض نماز سے لیٹ ہوئے ہیں۔ ایک وہ موقع تھا جب آپ مرض الموت کے اندر تھے اور آپ کے لیے مسجد میں آنا ممکن نہیں تھا، اور ایک وہ موقع تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام بنو عمر بن عوف کی صلح کرانے گئے تھے، تو وہاں ایسی ٹیبل ٹاک اور ایسی گفتگو شروع ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے وقت پہ نہ پہنچ سکے اور نماز سے بھی آپ لیٹ ہو گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صلح کرانا اتنا عظیم عمل ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار اس کام کی خاطر اپنی زندگی میں ایک دفعہ فرض نماز سے بھی لیٹ ہوئے ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور امام بخاری نے اس کو کتاب الصلح میں لکھا ہے۔ صلح کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا ہے،
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ مومنوں کے دو گروہ، دو بندے یا دو گروہ یا دو برادریاں یا دو جماعتیں یا دو ملک یا دو گاؤں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرایا کرو۔ اب اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کون صلح کرائے، اس لیے نہیں کہا کہ اس سوسائٹی کے جو ذمہ دار ہیں وہ خود بہتر سمجھتے ہیں کس کا کتنا رول بنتا ہے، کس کے اوپر کتنی ذمہ داری بنتی ہے، عدل کے ساتھ۔ اور دیکھو اگر اس کے باوجود ایک فریق زیادتی کر رہا ہو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر تم سارے مل کے اس کے خلاف لڑا کرو جو زیادتی کر رہا ہے، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور اس کے خلاف اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ صلح کی طرف واپس نہ آ جائے۔ یعنی ایک ایسا گروپ بھی ہونا چاہیے جو پریشر ڈالے، جو دباؤ ڈالے۔ اہل علم نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اگر حکومت ہے اور اس کے پاس اتھارٹی ہے تو بعض دفعہ اتنی بڑی بھی زیادتی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو مسلح ہو جاتے ہیں، تو حکومت ان کے خلاف اس کو باغی سمجھتے ہوئے جنگ بھی کر سکتی ہے تاکہ وہ صلح کی طرف واپس آئیں، خیر کی طرف واپس آئیں۔ جیسے ہماری گورنمنٹ اس وقت مجبور ہے کہ بعض لوگ پتہ نہیں کیا کیا نام لے کے تو اسلحہ اٹھا رہے ہیں ہماری فوج پہ یا پاکستان کے مختلف محکموں پہ اٹیکس یا حملے اور باقاعدہ فائٹنگ اور فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ کافر ہو گئے ہیں، یہ ہوگا وہ باغی ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ پھر ان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ان کے خلاف اسلحہ اٹھانے پہ مجبور ہو جائے گی، وہ بھی اسی آیت پہ عمل ہوگا۔ اس ایک آیت سے محدثین نے، علماء نے بہت سارے اصول اخذ کیے ہیں۔ اسی سے یہ اصول بھی اخذ کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی جو آپس میں اختلاف ہو گئے تھے اور ان کی جنگیں ہو گئی تھیں، ایک طرف جناب علی تھے، دوسری طرف جناب امیر معاویہ تھے۔ دنیا کے بدترین لوگ وہ ہیں جو ان میں سے کسی ایک کو کافر کہتے ہیں، یا دونوں کو بعض لوگ کافر کہتے ہیں، ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ بعض جناب امیر معاویہ کو کافر کہتے ہیں، ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ جناب علی کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، ان کو ناصبی کہا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ قرآن مجید کے مطابق یہ ہے کہ جناب علی بھی اہل ایمان میں سے ہیں، امیر معاویہ بھی اہل ایمان میں سے ہیں، بس آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ایمان والوں کی بھی کبھی آپس میں اس طرح کی لڑائی کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے ایمان والے ہی کہا ہے نا۔ تو اس لیے فوری طور پہ کفر کے فتوے لگا دینا یہ مناسب نہیں ہوتا، یہ جائز نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کہا ان کی صلح کراؤ۔ اگر اس کے باوجود بھی ایک فریق اسلحہ نیچے رکھتا ہی نہیں ہے اور زیادتی پہ زیادتی کیے ہی جا رہا ہے، تو پھر اتھارٹی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی فورس موجود ہو جو اس کو اسلحے کے زور پہ مجبور کرے اسلحہ رکھنے کے اوپر۔ اور اگر اسلحہ تک نوبت نہیں پہنچی ہے، ویسے ہی معاملہ ہے، تو پھر سوسائٹی کے اندر ایسے ذمہ دار، ایسے ڈیرے دار، ایسے بڑے لوگ ہونے چاہیے جن کے اندر درد دل ہو، وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنا پریشر استعمال کریں اور جو مظلوم ہے اس کو سپورٹ کریں اور ظالم کو مجبور کریں کہ وہ اپنے ظلم کو چھوڑ دے۔ جب وہ ظلم کو چھوڑ دے پھر آخر حل یہی ہے،
پھر صلح کرا دو، اور پھر یہ یاد نہ کرو کہ اس نے اتنی زیادتی کی تھی اب ہم زیادتی کریں گے۔ پھر اللہ نے خصوصی کہا عدل اور انصاف کے مطابق بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس آیت کو دوبارہ سنیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ وہ شخص جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے حالانکہ وہ حق پہ ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ یار جھگڑے سے بچنا چاہیے، ہم تو اس کو کہتے ہیں نا بزدل ہے، ہم کہتے ہیں اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اس کو حق لینا ہی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی اس وجہ سے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے کہ میں جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اسے جنت کے کنارے پہ گھر لے کے دوں گا۔ آگے بڑھیے، دوسرا حل کیا ہے امن کے لیے؟ پہلا حل تو صلح ہے، دوسرا حل جو قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اختلاف ہو جائے، خصوصاً کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہاں تلوار سے بھی زیادہ، فائرنگ سے بھی زیادہ، پتھروں سے زیادہ، چھڑیوں سے زیادہ، ڈنڈے اور سوٹے سے زیادہ خطرناک وہ زبانیں ہوتی ہیں جو کینچی کی طرح چلتی ہیں، تعلق کو کاٹتی ہیں، آگ کی طرح زہر اگلتی ہیں اور پورے معاشرے میں آگ لگاتی ہیں۔ اگر آپ امن چاہتے ہیں تو اس کو ذرا بند رکھ لیا کریں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بہنوں اور بیٹیوں، اسے اللہ کا کلام سمجھ کے سننا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ہم نے اسے پیدا کیا ہے، ہم تو اس کے خیالات بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شارک سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے اس کی ہر چیز کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. یہ جو بھی بولتا ہے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بولے اور ہم لکھیں. اصل مسئلہ اختلاف ہو جانا نہیں ہوتا، اصل امتحان اختلاف ہو جانے کے بعد ہوتا ہے، اصل امتحان لڑائی ہو جانے کے بعد ہوتا ہے. اس کا بھی امتحان ہوتا ہے جو ظلم کر رہا ہے، اس کا بھی امتحان ہوتا ہے جو مظلوم ہے، اس کا بھی امتحان ہوتا ہے جو اس گاؤں کے رہنے والے ہیں، اس کا بھی امتحان ہوتا ہے جو اس کے پڑوسی ہیں، اس کا بھی امتحان ہوتا ہے جو تعلق والے ہیں، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے جن کو وہاں اللہ نے کوئی دنیا میں مقام دیا ہوا ہے اور وہ اپنے مقام کو صلح کی بجائے شرارت کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پوری سوسائٹی کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھ ہی لیا، جب آپ نے کہا کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا، تو اس نے کہا کیا ہم جو زبان سے بولتے ہیں اس پر بھی پکڑے جائیں گے؟ تو آپ نے کہا تھا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. اکثر لوگوں کو الٹا کر کے جہنم میں گرانے والی ان کی زبان کی کمائیاں ہی تو ہوں گی. 40 سال کے رشتے پہ آپ اپنی زبان سے ایک زہریلا بول بول کے پانی پھیر دیتے ہیں. 20 سال کے تعلق کو آپ کاٹ کے رکھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من کان ذا الوجہین فی الدنیا، جو دنیا میں دوغلا سا بن کے رہتا ہے، اس معنی میں ادھر بھی لڑائی کرواتا ہے، ادھر بھی لڑائی کرواتا ہے، ادھر بھی کانا بھوسی کرتا ہے، ادھر جا کے بھی کرتا ہے، ادھر بھی ان کو انگلیاں لگاتا ہے، ادھر بھی لگاتا ہے، ادھر بھی شرارت کرتا ہے، ادھر بھی شرارت کرتا ہے. کل قیامت کے دن جب یہ بندہ اٹھے گا قبروں سے تو اس کے منہ میں گوشت کی زبان نہیں ہوگی، اللہ نے آگ کی 2 زبانیں لگائی ہوں گی. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلا لديه رقيب عتيد. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ خیر کی بات نہیں کہہ سکتے، نہ کہیں، مہربانی ہے چپ تو کر جائیں، خاموش رہ لیں. صلح کی بات کر سکتے ہیں کریں، پیار کی بات کر سکتے ہیں کریں، محبت کی بات کر سکتے ہیں کریں. حتیٰ کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، دین کا طالب علم ہوں، ہمارے دائیں اور بائیں علماء بھی تشریف رکھتے ہیں. آپ علماء سے تصدیق بھی کر لیں اور تسلی بھی کر لیں. میں ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، لیکن حدیث کی روشنی میں، اپنی طرف سے نہیں. وہ بندہ جو سچ بولتا ہے اور اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہے یار میں کوئی جھوٹ بولے، واقعتاً اس کا بھائی ایسے کہہ رہا تھا، میں کوئی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، واقعتاً وہ فریق مخالف ایسے ہی کہہ رہے تھے، یار میں سچی بات کر رہا ہوں، میں نے واقعتاً اپنے کانوں سے سنا ہے، میں سب کے سامنے کہہ سکتا ہوں. یہ ایسا شرارتی بندہ ہے جو سچ بول رہا ہے. حقیقت میں اس کا سچ بولنا حرام ہے. آپ کا وہ سچ جس سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور آپ کا وہ سچ جس سے صلح کے پروسیس پہ پانی پھرتا ہے، اور آپ اپنی طرف سے سچے بنے پھرتے ہیں. لیکن وہ سچ جس سے طلاقیں ہو رہی ہیں، جس سے تلواریں اٹھ رہی ہیں، جس سے فائرنگ ہو رہی ہے، جس سے خون بہہ رہے ہیں، جس سے بچے یتیم ہو رہے ہیں، جس سے سہاگنوں کے سہاگ لٹ رہے ہیں، اور جس سے عجب ماحول بن رہا ہے، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، نہیں چاہیے اس دین کو ایسا سچ. اس کو سچ نہیں کہتے، اس کو چغلی کہتے ہیں. اور ایسا سچ بولنے والا جس کے پیچھے لڑائی مقصد ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس چغل خور کو تو اللہ جنت میں داخل بھی نہیں کرے گا. شیطان وسوسہ ڈالتا، میں سچ بول رہا ہوں، کیا فائدہ تمہارے سچ کا؟ تم سچ بول رہے ہو تاکہ اور لڑیں، تو ایسے سچ کو اپنے پاس رکھو.
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق تو جب اس طرح کا ماحول ہو تو اس طرح کے ماحول میں یہ سچ جو لڑائی کروا رہا ہے یہ بولنا حرام ہے، اور وہ جھوٹ موٹ گول مول بات جس کی وجہ سے صلح ہو گئی ہے، حالانکہ جھوٹے پہ اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، لیکن صلح کرانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی گول مول بات اپنی طرف سے بھی کر دیتا ہے جو اس نے نہیں کہی، یار وہ تو کہہ رہا تھا میں صلح کرنا چاہتا ہوں، وہ تو کہہ رہا تھا ہم ملنا چاہتے ہیں، وہ تو کہہ رہا تھا کوئی ہو یار صلح کرا ہی دے، کیا کرنا ہے اتنی جنگ کر کے خون بہا کے لاشیں گرا کے، کیا فرق پڑ جانا ہے، وہ تو پریشان تھا کرنا چاہتا تھا صلح، کہا نہیں اس نے، اپنی طرف سے اس نے کہہ دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو صلح کے عمل میں اس طرح کی گول مول بات کر دیتا ہے اللہ کے نزدیک اس کو جھوٹا نہیں لکھا جاتا۔ خصوصاً 2-3 اور باتوں سے ہم نے بچنا ہوتا ہے ان معاملات کے اندر، اس کی بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہوئی ہے جن سے ہم نے بچنا ہے۔ بالخصوص زبان کے کنٹرول کے اندر اور بھی چند ایک چیزیں شامل ہیں، وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ سن لیں، عام حالات میں بھی ان سے بچنا ہے، لیکن جب کوئی اختلاف ہو رہے ہوں تو خصوصاً بچنا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ مذاق نہیں اڑانا۔ دیکھا ہم نے کیسی ان کی درگت بنائی، دیکھا ہم نے ان کو کیسے بگایا، دیکھا ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ آپ میدان جہاد میں ہیں، آپ غزہ میں ہیں، آپ کشمیر میں ہیں، آپ ہندوؤں کو بگا رہے ہیں، آپ سکھوں یہودیوں کو بگا رہے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی کزن کو، اپنے ہی ماموں کو، اپنے ہی بہنوئی کو، اپنے ہی برادر اللہ کو، اپنے ہی ہمسائے کو، اپنے ہی مسلمان بھائی کو بگانا اور پھر اس کے اوپر فخر کرنا اور پھر اس کے مذاق اڑانا، یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ یہ تو جہالت کی بات ہے۔ تو جب اختلافات ہو رہے ہوں تو زبانوں کو اتنا زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے، پھر زبانیں آگ لگاتی ہیں، ایک ایک چنگاری سے الاؤ بھڑک اٹھتا ہے۔ خصوصاً مذاق نہیں کرنا، عورتوں کو اسپیشلی اللہ نے مینشن کیا کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، الٹے نام نہیں رکھنے ہیں، الٹے ناموں سے ایک دوسرے کو نہیں پکارنا ہے، اور اس طرح کے معاملات نہیں کرنے ہیں۔ اور اللہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا جو یہ میری ہدایت سن کے بھی ایسے ہی کرتا رہے گا میں اس کا نام ظالموں کے اندر لکھ دوں گا، وہ پھر میرا بندہ مومن نہیں ہے، وہ ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آپ اندر تشریف لیں، جگہ ہے، تھوڑی سی گنجائش بنائیں، ذرا باہر سردی بھی ہوگی، کچھ ساتھی اندر بھی آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تیسرا کام جس سے امن ملتا ہے، سوسائٹی کو امن کو، محلوں کو، مساجد کو، اداروں کو، افراد کو، وہ تیسرا کام ہے
بدگمانی، منفی سوچ، جاسوسی، غیبت، اس سے بچنا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے لڑائی جھگڑے کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی ان چیزوں کا تذکرہ کیا ایک ہی صورت میں، جس میں اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے لڑائیاں بڑھتی ہیں، اگر یہ نہ ہوں گی تو امن پیدا ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ ایک بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اختلاف ہو جانے کو اللہ کے پیارے نبی نے منافقت نہیں کہا۔ اختلاف ہو سکتا ہے، تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، اختلاف کے بعد پھر آپ کے ایمان کے لیول کا امتحان ہوتا ہے۔ اختلاف ہو جانے کے بعد جس کا کوئی میرٹ نہیں ہوتا، کوئی اس کی لڑائی کا بھی کوئی اصول ہی نہیں ہوتا، نہ اس کی زبان کنٹرول میں ہے، نہ اس کی سوچ کنٹرول میں ہے، نہ اس کا رویہ کنٹرول میں ہے، نہ اس کا وکیل کنٹرول میں ہے، نہ اس کا چیمبر کنٹرول میں ہے، نہ اس کے جھوٹ کنٹرول میں ہے، نہ اس کی حرکتیں کنٹرول میں ہے، بس وہ ہر صورت میں چاہے اخلاقیات سے نیچے گر جائے، چاہے وہ جانوروں سے بھی گھٹیا حرکتیں کر لے، وہ مقدمہ ہی جیتنا چاہتا ہے۔ لکھ لو اس بات کو، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس بندے کے اندر ایمان نہیں، منافقت ہے۔ جس میں ایمان ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس میں ایمان ہوگا میں نے زندگی کا حساب دینا ہے، وہ ایسے نہیں کرے گا۔ وہ اختلاف کے اندر بھی اپنا کچھ لیول رکھے گا، اتنا نیچے نہیں گرے گا کہ کوئی اخلاق ہی نہیں، نہ کسی کی بیٹی کو معاف کیا، نہ کسی کی بہن کو معاف کیا، نہ کسی کی بیوی کو معاف کیا، نہ کسی کی ماں کو معاف کیا، نہ کسی کی عزت کو معاف کیا، نہ کسی کے کوئی دین کا احترام کیا، نہ کسی کی کسی کوئی چیز کا احترام کیا۔ یہ علامت ہوگی کہ اس کے اندر منافقت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ جس میں 3 حرکتیں ہوتی ہیں وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اذا حدث کذب، بات بات پہ جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، ہر وعدے کو توڑتا جائے، واذا خاصم فجر، جب اختلاف ہو جائے تو پھر گالیوں پہ اتر آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں جس میں 3 علامتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ، جس کے اندر ان میں سے ایک ہوگی، اس کے اندر منافقوں والی ایک عادت ہوگی۔ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ صحابہ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے عظیم لوگ تھے۔ اول تو ان کا اختلاف ہوا ہی نہیں، جب اختلاف ہوا بھی تو ان کے ایمان کا لیول اتنا اونچا تھا، عین اس وقت
جب جناب عثمان کے بدلے کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا کے بھی نکلے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا تم خلافت کا اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے ہو؟ کہتے نہیں، خلافت کا حقدار تو علی ہے، میں علی سے افضل کیسے ہو سکتا ہوں؟ ایمان ہوتا ہے، اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اخلاقیات کے جنازے اٹھا کے اگر آپ نے مقدمہ جیت لیا تو آپ جیت کر بھی ہار گئے۔ اگر بھائیوں کا رشتہ توڑ کے آپ نے کوئی 1 ایکڑ 2 ایکڑ لے بھی لیے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ وہ لے کر بھی ہارے ہوئے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کا امتحان اختلاف کے ماحول میں خصوصاً ہوتا ہے کہ وہ کیسے رہتے ہیں، کوئی ان کا اصول اخلاق بھی ہے کہ نہیں۔ لڑائی جھگڑے کے دوران بدگمانی، جاسوسی اور غیبت تو اس قدر سنگین جرم بن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے آپ سے اللہ خود پوچھ رہا ہے قرآن مجید کے اندر، اگر تمہارے سامنے تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہو تو تم میں سے کون یہ چاہے گا کہ اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے ہنڈیا کے اوپر چڑھا کے پکا کے دسترخوان پہ لگا کے کیا تم کھانا پسند کرو گے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ غیبت کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اہل علم نے سود کہا ہے۔ سود، جیسے سود کھانا حرام ہے، اس سے بڑا سود ہے غیبت کرنا۔ سود کھانے والا اپنے پیسوں کی خاطر دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، مال سے زیادہ انسان کو اپنی عزت سے پیار ہوتا ہے، اور غیبت کرنے والا اپنے فائدے کی خاطر دوسرے کی عزت کھاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الربا بضع و سبعون بابا، سود کی 70 سے اوپر قسمیں ہوتی ہیں، اور سب سے چھوٹی قسم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ایسے ہے جیسے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہو، وہ اتنا ذلیل ہو چکا ہو، لیکن امام کائنات فرماتے ہیں وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ۔ اے مسلمانوں، میں تمہارا پیغمبر کہتا ہوں، سود کی 70 سے اوپر جتنی قسمیں ہیں ان میں سب سے خطرناک قسم ہے اپنے مفاد کی خاطر مسلمان کی عزت پہ زبان لمبی کر لینا، ہاتھ لمبا کر دینا۔ بعض اہل علم نے اسے جادو کی قسم بھی لکھا ہے حدیث ہی کی روشنی میں۔ جیسے جادو سے انسان میاں بیوی کو جدا کرتا ہے، آپس میں اختلاف ڈلواتا ہے، غیبت کرنے والا انسان اس کی زبان کے اندر شیطان اتنا اثر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ سالوں کے تعلقات اور سالوں کے رشتوں کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوئیں، چوتھی اور اس کے بعد 5ویں چیز کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز جس سے امن پیدا ہوتا ہے، یہ 3 چیزیں ذرا ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ کون کون سی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں؟ امن کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صلح۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ زبان پر کنٹرول۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ سوچ پہ کنٹرول، بدگمانی اور غیبت، ان چیزوں سے بچنا۔ اب بڑھتے ہیں چوتھی چیز کی طرف۔ امن قائم کرنے کے لیے چوتھی اہم ترین چیز جو اللہ کے قرآن نے بتائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم. یہ سب سے عظیم چیز ہے، معاف کر دینا. اس سے امن قائم ہوتا ہے. صرف یہی نہیں کہ معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا تو انسان معاشرے کے اندر تو تلوار اور فائرنگ اور گن اور بے امنی بے چینی ہوتی ہی ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ کے دل پر بے چینی ہوتی ہے. آپ کے دل میں ایک اضطراب ہوتا ہے، آپ کے دماغ میں بے چینی ہوتی ہے، آپ کی سوچوں میں بے چینی ہوتی ہے. آپ نماز کے اندر بھی سوچتے ہیں میں نے بدلہ کیسے لینا ہے. آپ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی کروٹ بدلتے رہتے ہیں ادھر اور ادھر. اچھا صبح یہ کیسے کرنا ہے اور یہ کیسے کرنا ہے اور یہ کیسے کرنا ہے اور وہ کیسے کرنا ہے. اہل علم نے لکھا ہے معاف کرنے والے کو سب سے پہلا انعام اللہ یہ دیتا ہے جو اندر ہی اندر کینہ پالتا ہے وہ کروٹیں بدل کے اس کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں اور معاف کرنے والا شخص سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو بدلہ لینا ہی نہیں، وہ پرسکون ہوتا ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ اور اللہ کے رسول تو کہتے ہیں معاف کرنے والا بڑا عظیم ہوتا ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ایک مقام پہ اللہ بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. ایک مقام پہ اللہ نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ایک مقام پہ اللہ نے کہا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہمارے علاقے میں شاید کوئی اور قرآن اترا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں معاف کرنے والے تو اس کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، اس نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ فرق ہے ایک مسلمان کی سوچ میں اور دور جاہلیت کی سوچ میں. مسلمان کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ اپنی قیمتی زندگی کو کچہریوں پہ ساری لگا کے چلا جائے. رحمان کے بندے تو ایسے نہیں ہوتے. وقت تو اتنا مختصر ہے کہ جتنی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ہم تو اتنی کر نہیں پاتے. وقت تو اتنا مختصر ہے، ماں کو جتنا پیار دینا چاہیے ہم اتنا نہیں دے پاتے. وقت تو اتنا مختصر ہے، خود اپنے بچوں کو جتنا وقت دینا چاہیے ہم اتنا نہیں پاتے. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی کہ آپ اس قیمتی ترین وقت کو بس لڑائیوں جھگڑوں کی نظر ہی کر دیں. اللہ کہتا ہے میرے بندے ایسے نہیں ہوتے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندے زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں، کوئی ان سے الجھنا بھی چاہے تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے السلام علیکم۔ اس وجہ سے کوئی بزدل ہوتے ہیں؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں۔ وہ ابو بکر صدیق جو اتنا جری اور دلیر ہے کہ مکے والوں سے ٹکر لے لیتا ہے، وہ محمد کریم علیہ السلام جن سے جری اور بہادر کسی نے دیکھا نہیں ہے، لوگ ابھی دشمن کے خلاف اٹھ کے جا رہے ہیں اور وہ پہلے ہی کہہ کے آ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹا آیا ہوں، تم آرام سے جا کے سو۔ جو مشرکوں کے خلاف اور غاصبوں ظالموں کے خلاف میدان جنگ کے اندر کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، وہ کافروں کے خلاف لڑتا ہے، مشرکوں کے خلاف لڑتا ہے، سکھوں کے خلاف لڑتا ہے، یہودیوں کے خلاف لڑتا ہے، میدان جہاد کے اندر اس کی جرأت ہوتی ہے، اس کی شجاعت ہوتی ہے۔ لیکن جب دوسرا میدان ہوتا ہے تو وہاں صدیق جیسا عظیم انسان اپنی بیٹی پہ تہمت لگانے والے اپنے رشتہ دار کو بھی اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ معاف نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے اب کوئی معذرت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ بعض وقت بندہ تو چاہتا ہوتا ہے کہ میں معاف کر دوں، کوئی اس کے پاس آتا ہی نہیں۔ عظمت تو اس میں نہ بھی آئے تو آپ معاف کر دیں، لیکن تھوڑا سا دوسرے فریق بھی اگر ہمت کر ہی لے، وہ اس کے پاس چلا ہی جائے کہ آپ بڑے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ کی خاطر مجھے معاف کر دیں، تو یہ اس کا بڑا پن ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا، ابا جی رحمہ اللہ نے اپنی آخری زندگی میں مجھ سے کئی خط لکھوائے، جہاں نہیں جا سکتے تھے دور کے علاقے خط لکھوایا۔ میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرتا رہا ہوں، آپ میرے پاس کام کرتے رہے ہیں، زندگی کا پتہ نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہو کٹھے رہتے ہوئے، تو اس خط کے ذریعے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے اللہ کی خاطر معاف کر دیں۔ جہاں جا سکتے تھے وہاں مجھے لے گئے۔ اور سب سے جو اس حوالے سے ایک یادگار واقعہ تھا وہ چونیا کا تھا۔ چونیا کہتے مجھے لے گئے اور وہاں ایک ہوٹل کے اوپر رکے، اور ہوٹل کے اوپر رک کے کہنے لگے کہ یہاں ایک نوجوان ہے، اس کو بلائیں۔ اس نوجوان نے پہلے ہی دیکھ لیا اور وہ جلدی سے گاڑی کے پاس آ گیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس آیا ہے تو ابا جی نے دروازہ میں نے کھولا اور انہوں نے یوں اپنے ہاتھ باندھ کے کہا بیٹے آپ مجھے ملنے آئے تھے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، غصے میں آپ سے ناراض ہو گیا تھا، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، اللہ کی خاطر مجھے معاف کر دیں۔ معذرت کر لینا عظمت ہوتی ہے، غلطی کا اعتراف کر لینا عظمت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم، جس کسی سے اپنے بھائی کے حق میں یا اس کی عزت میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، وہ آج ہی اس سے معذرت کر لے اور آج ہی اس سے حساب پاک صاف کر لے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، یا نیکیاں دینی پڑیں گی یا اس کے گناہ سر پہ اٹھانے پڑیں گے۔ ایک اور وجہ معاف نہ کرنے کی انسان کا تکبر ہوتا ہے۔ 5 وقت جو بندہ نماز پڑھتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے اندر تکبر کہاں سے آ جاتا ہے۔
نماز تو چیز ہی اس چیز کا نام ہے کہ آپ ناک سے لکیریں کھینچ کے زمین کے اوپر رگڑ رگڑ کے پیشانی رکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، تیرے جیسا اونچا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا نیچا کوئی نہیں ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ مجھے فرمایا کرتے تھے، محسن بیٹے یہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے کہ جب بندے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی تعریف کر لیتے ہیں، پھر رکوع میں اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، پھر قومے کے اندر اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر سجدے میں جا کے اس کی تحمید اور تقدیس اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نے سب کچھ کر لیا ہے، پھر اتحیات پڑھ لیتے ہیں، پھر نبی پہ درود بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ سب کچھ سلام بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو نے سب کچھ کر لیا ہے، لیکن تیری نماز ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ کیوں نہیں پوری ہوئی ہے؟ تعریف بھی کر لی ہے، رکوع بھی کر لیا ہے، سجدہ بھی کر لیا ہے، نبی پہ سلام بھی بھیج لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں پوری ہوئی۔ کیسے پوری ہوگی؟ تب پوری ہوگی جب تو سلام پھیرنے سے پہلے پہلے یہ ضمانت دے کے جائے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیرے بندوں کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پڑھتے ہیں نا ہم نماز میں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آخری بات، پانچویں چیز جو ہم نے کرنی ہے، ان چار چیزوں کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں۔ امن قائم کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ صلح کرانا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ زبان پہ کنٹرول رکھنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ سوچ کو اچھا رکھنا۔ بدگمانی، غیبت، جاسوسی، سوچ بری ہوتی ہے تو پھر ہی بندہ غیبت کرتا ہے اور جاسوسیاں کرتا ہے اور ان حرکتوں پہ لگ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ معاف کرنا۔ پانچویں اور آخری چیز، اللہ اکبر، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تھوڑا سا یاد کر لیا کریں، ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ وہ وقت آئے گا کہ آپ ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیاں مانگنا چاہیں گے، لیکن ملک الموت کہے گا نہیں، اب موقع گزر گیا۔ وہ وقت آئے گا، کر لیں آپ جو ظلم کرنا چاہتے ہیں، کر لیں جو قبضے کرنے ہیں، کر لیں جو بھی کرنے کر لیں، جو مقدمے کرنے کر لیں، جو اختلاف کرنے کر لیں، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ آپ کو مرتے ہوئے سب کچھ یاد آئے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جب بندہ مر رہا ہوتا ہے تو چند منٹ کے اندر پوری زندگی اس کے دماغ پہ گھوم جاتی ہے، سب کچھ اس کو یاد آنے لگتا ہے، اور اس وقت اس کو مرنے کی تکلیف کم ہوتی ہے، اور جو اس نے دنیا میں ظلم اور زیادتیاں کی تھیں اور اس نے توبہ بھی نہیں کی تھی اور اب ان سارے ظلموں کے ساتھ جا رہا ہے، اس کو یاد کرنے کی تکلیف اس کو موت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق۔ کاش
تمہیں وہ منظر نظر آ جاتا کہ جب ظالم موت کی غشی میں ہوتے ہیں اور فرشتوں نے گرزیں اٹھا کے اپنے بازوؤں کو ان کی طرف پھیلایا ہوتا ہے اور ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں نکالو اپنی روحوں کو، آج تمہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جس سے تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے ظالم کیا کر رہے ہیں، اسے سب کچھ پتہ ہے۔ یہ امتحان کی دنیا ہے، سب کچھ یہاں نہیں ہوتا، سب کچھ یہاں نہیں ہوتا، کبھی کچھ یہاں بھی ہو جاتا ہے عبرت کے لیے، سب کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک عورت نے ناجائز مقدمہ کر دی، نے کہا سعید نے میری زمین پہ قبضہ کر لی، صحابی رسول ہیں، جنت کی ان کو بشارت ملی ہوئی ہے، وہ عورت بڑی تیز تھی، اس نے ناجائز مقدمہ کر دیا۔ حضرت سعید نے ایک بات کہی، میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے سنا تھا جو کسی کی زمین کے اوپر اتنا ایک بالشت کے برابر بھی ناجائز قبضہ کرتا ہے، اللہ ساتوں زمینوں کو اس کے گلے کا طوق بنا دیتا ہے۔ میں پیغمبر کا صحابی ہو کے اور پیغمبر سے یہ حدیث سننے کے بعد ناجائز قبضہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا یا اللہ اس عورت نے بہت مجھے پریشان کیا ہے، اللہم آمی بصرہا، یا اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک تو اسے اندھا نہ کر دے، اور جس زمین کے بارے میں اس نے میرے اوپر ناجائز مقدمہ کیا ہے اس کی قبر بھی اسی زمین میں ہی بنانا۔ اندھی بھی ہو گئی اور ایک دن جا رہی تھی اسی زمین کے اندر، ظاہر وہ اس کو مل گئی ہوگی یا کوئی ایسا دنیا میں اس نے جیت لیا ہوگا مقدمہ، کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہوگا، تو اسی زمین میں کنواں تھا، اندھی بھی ہوگی اور یوں ٹٹولتی اپنی ہی زمین کے اپنے ہی کنویں میں گر کے مر گئی اور وہی اس کی قبر بھی بنی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تو پانچواں اور آخری حل ہے اور سب سے بڑا حل ہے کہ تھوڑا سا اگلے جہان کو بھی یاد کر لیا کریں۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملے گی، پھر تمہیں اس ہستی کی طرف لوٹایا بھی جائے گا جو تمہارے غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا بھی جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تم اس لیے سب کچھ کرتے ہو نا کامیاب ہو جائیں، تم اس کو کامیابی سمجھتے ہو کہ میں نے یہ ناجائز مقدمہ جیت لیا، تم اس کو کامیابی سمجھتے ہو کہ میں نے فلاں سے یہ کچھ لے لیا، تم اس کو کامیابی سمجھتے ہو کہ میں فلاں معاملے میں سب پہ غالب آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں ایک دن
مرنا ہے، اور کامیاب وہ ہوگا جس کو اللہ نے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا۔ جس کو تم کامیابی سمجھتے ہو، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ حجاج نے وقت کے ایک بہت بڑے امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو شہید کر دیا، اور جب اس نے ان کو شہید کیا، اس کے بعد ایک رات بھی بستر کے اوپر چین کی نیند نہیں سو سکا تھا۔ کہتا تھا کہ یہ سعید پتہ نہیں مجھے کیا بد دعا دے گیا ہے، جب بھی میں لیٹتا ہوں میرے خواب کے اندر بھی یہ آ جاتا ہے اور میری نیند اڑ جاتی ہے۔ تو اس چیز کو اگر انسان یاد کر لے تو بہت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اصلاح ہو جاتی۔ آخری بات سنیے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہہ دیجئے ان سے، جو موت کا فرشتہ تمہارے اوپر مقرر ہے وہ تمہاری روح لے جائے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر کے اوپر ملک الموت ایک دن میں 2 چکر نہ لگاتا ہو، اور اللہ نے اس کے سامنے طویت لہ الارض کالطسط، اللہ نے ملک الموت کے لیے زمین کو ایسے بنا دیا جیسے ایک پلیٹ ہوتی ہے، اور وہ ہر گھر میں 2 دفعہ چکر لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے رب کریم ہمیں صحیح معنی میں دین کی بصیرت اور سمجھ عطا فرما دے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب بھائی آپ کے لیے، بعض ہمارے بھائیوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، چائے کا انتظام کیا ہے، چائے پی کے جائیے گا، اور 1-2 ہم نے اللہ کی خاطر وعدے بھی کرنے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر یہاں بیٹھ کے اللہ کی خاطر معاف کر دیں، انشاءاللہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ میں سے جن جن کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہے معاشرے کے اندر، مالی لحاظ سے، اتھارٹی کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ڈیرے داری کے لحاظ سے، زمین کے لحاظ سے، خصوصاً ان بھائیوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے محلے میں دائیں بائیں جہاں کچھ مسائل ہیں، جو وہ کردار ادا کر سکتے ہیں نا، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی ہاتھ کھڑے کر کے اللہ سے وعدہ ہے، اور اللہ کی خاطر کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔